پہلی قسم کی وہ آیات ہے کہ جس میں کیا فرمایا؟ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہدایت کو رسول کی اطاعت پر موقوف فرما دیا ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ کیوں؟ اگر معصوم نہ ہوتے تو انبیاء کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا، معصوم نہ ہوتے تو انبیاء کی اتباع کا حکم نہ ہوتا۔ ورنہ پھر کیا ہے کہ نعوذ باللہ اگر انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ گناہ بھی ہم پر لازم ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے اطاعت کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، ان کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ بعض دفعہ آپ ایک بات کہہ جاتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بات ہر وقت لکھا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے صرف حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ جن میں اتباع کا حکم دیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فآمنوا باللہ ورسولہ واتبعوہ، فرمایا اس رسول کی اتباع کرو۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ تو اب یہ تمام آیتیں جو بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں وہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کا قول اور آپ کا فعل یہ حجت نہ ہوتا تو اللہ رب العزت رسول کی اتباع کا حکم نہ دیتے۔ تو آیات کی پہلی قسم جس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، دوسری قسم کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا ہے، تیسری قسم وہ آیات جن میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آپ لوگ نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ کفار اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ تو نماز کی طرف کن الفاظ سے بلایا جاتا ہے؟ اذان سے۔ نماز کی طرف کون سے الفاظ سے بلایا جاتا ہے؟ اذان کے الفاظ قرآن میں ہے؟ اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ۔ اسی طرح وان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم ناپاکی کے حالت میں ہو، جنابت کے حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ اب غسل کے مسائل قرآن میں ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، صرف 4 فرائض کا ذکر کیا ہے، باقی مسائل قرآن میں ہے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا نمازیں پڑھو، کتنی نمازیں پڑھیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، کون کون سے وقت میں پڑھیں قرآن میں ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھیں، سجدے میں کیا پڑھیں، تشہد میں کیا پڑھیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم۔ یہاں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی مقدار قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں ہے، گھوڑوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، بکرے کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جس سے چاہو نکاح کرو 4 2 3 3 4 باقی نکاح کے تفصیلی مسائل قرآن میں ذکر ہے۔ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے قرآن میں ذکر ہے، مہر کا ذکر تو آیا لیکن مقدار کا ذکر نہیں آیا۔ طلاق کا ذکر قرآن میں آیا ہے، طلاق کے اقسام کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع میں کیا پڑھو قرآن میں ہے، سجدے میں کیا پڑھو قرآن میں ہے۔ قوموا للہ قانتین، نماز میں قیام کرو، قیام میں کیا پڑھو، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کا حکم ہے، لیکن حج کیسے کرے، عمرہ کیسے کرے، اس کا ذکر قرآن میں ہے
اسی طرح وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو۔ روزے کے مسائل کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دے دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کفار میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان والوں کا پڑھا ہے نا، تو جنازے کا حکم قرآن میں ہے۔ لیکن جنازے میں کتنی تکبیرات ہیں؟ ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ جنازے کے لیے طہارت شرط ہے یا نہیں ہے؟ جنازے کے مسائل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میں نے بطور نمونہ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں سب کچھ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر شے کی وضاحت ہے، تو ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات ذرا ہمیں عطا فرما دیجئے قرآن کریم سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث کی وحی کی دو قسمیں، ایک ہے وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی مگر ہے وحی۔ اب آپ دیکھیں ایک آدھ مثال اس کی بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ بڑی زبردست آیت ہے اس حوالے سے۔ صحابہ کرام مدینہ طیبہ گئے تو ابتدائی دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنا رخ کس کی طرف کریں؟ بیت المقدس کی طرف۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ نماز کس کی طرف پڑھے؟ بیت اللہ کی طرف۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کی خواہش تھی کہ دوبارہ حکم آ جائے اور میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، 16-17 مہینے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اب اللہ کیا فرماتے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس قبلے کا حکم ہم نے کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون واپس مڑتا ہے۔ اب بتائیے بیت المقدس کی طرف جو حکم ہوا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ یہ میرا حکم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کچھ جو ایک لمبا واقعہ ہے، ازواج مطہرات سے کچھ خفیہ بات کی تھی اور منع کیا تھا کہ یہ لوگوں کے دوسروں کو مت بتاؤ، لیکن انہوں نے دوسروں کو بتایا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع کر دی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ بعد میں اس واقعے کو ذکر کر رہے لیکن ذکر قرآن میں نہیں۔ اس طرح پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں روزہ رکھے اور سو جائے اور سونے کے بعد یعنی کہ رات کو افطار کرے، سونے سے پہلے کھا پی سکتے ہو، میاں بیوی ملاقات کر سکتے ہو، لیکن اگر سو گئے تو پھر درست نہیں ہے، منع تھا۔ اس منع کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن جب اجازت آئی تو اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہودیوں پر جب دعویٰ بولا تو ان کے درختوں کو بھی کاٹا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو تم نے درختوں کو کاٹا یہ اللہ کے حکم سے کاٹا ہے، حالانکہ پہلے سے اللہ کا حکم موجود نہیں ہے۔ کس نے حکم دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جس میں عمل یا قول یا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا ہے۔